ہنس رہا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں، ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا، اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے، اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. تہجد میں جب اٹھے نا تو تہجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی، اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے، صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی، ایسا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا. ان کے والد جو تھے بت بنا کے بیچا کرتے تھے. اچھا یہ بات یاد رکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے. اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے. اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے. اور دلیل یہ دیتے ہیں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے؟ چچا. چچا کو بھی مجازن ابا کہہ دیا جاتا ہے. اور دلیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر. ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے. تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے، چچا نہیں تھے. رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوطی کا، تو علامہ جلال الدین سیوطی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا، سب نے ان کو ابا ہی لکھا ہے. تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل، کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے. تو بھئی دنیا میں صرف ایک مفسر یا ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا. قرآن کی تفسیریں تو سینکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں، درجنوں تفسیریں ہیں، کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں، بالکل قریب با موضوع ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں. اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے، تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر، یہ قرآن میں ایک نوعیت کی